ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جب چپکے سے سننے کے آپ عادی ہیں، اگر جی چاہے گا تو آپ بول دیں گے۔ ایک ایسا خطیب منبر شریف پر ہے جسے ہندوستان کے لوگ جس سے ملنا چاہتے ہیں، جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، جناب مفتی شکیل صاحب قبلہ مراد آباد سے، جن کی شناخت ہے، پہچان ہے، وہ منبر شریف پر جلوہ بار ہیں۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، دیکھیں شعر دیکھیں، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم اس کا حال دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ تم اس کا حال دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ کی دعائیں مل رہی ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ان کے موجودگی میں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ بہت جو ہے محبتوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کو نوازتے ہیں۔ یہاں تشریف فرما ہے۔ جو کچھ میں بول رہا ہوں سب انہی کی درسگاہ اور ان کے بارگاہ، ان کی نشستوں میں بیٹھنے کا اثر ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کرنے کے لیے آپ تمامی حضرات ہاتھوں کو اٹھا لے۔ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب آ رہا ہے جسے بہت سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ آج کے شب میں یہ عظیم نعمت خیرات پور والوں کے حصے میں آئی ہے، تو مکمل طور سے آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ پورا مجمع ہاتھوں کو ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اعجاز قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ بس اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ الہ آباد اسٹیشن پہ ایک ٹرین آئی تو جو 24 گھنٹے پہلے آ گئی تھی لوگوں کی سوچ کے مطابق، اسے لوگ جو ہے استقبال کے لیے ڈرائیور کو ہار پہنانے لگے لوگ۔ تو ڈرائیور نے کہا اس کس خوشی میں؟ تو لوگوں نے کہا پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کوئی ٹرین پہلے آئی ہو۔ ڈرائیور نے کہا آپ غلط فہمی میں ہیں، یہ 24 گھنٹے لیٹ ٹرین ہے، جو کل 6 بجے کی تھی آج 6 بجے آئی۔ سمجھ رہے؟ مفتی صاحب قبلہ بس مکمل طور سے کرسی کا انتظار ہو رہا تھا، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ انہیں انشاءاللہ مکمل طور سے ان کے خطاب کو سماعت کریں گے۔ ایک شعر سید صاحب نے کہا تھا آپ سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ۔ پورا مجمع کہتے سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ جب تصور میں مدینہ وہ بلانا چھوڑ دیں۔ مفتی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں ماشاءاللہ۔ گر تصور میں مدینہ وہ بلانا چھوڑ دیں تو اس افسوس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اس افسوس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں۔ گر حکم دیں سرکار تنہائی میں رہنے کو تو ایک گھر ہی کیا ہم سارا زمانہ چھوڑ دیں۔ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات،
لائق مبارکباد ہیں مولانا ارشد صاحب قبلہ، دیگر ان کے دوست و احباب، جن میرے بھائیوں نے محنت کرنے کے بعد اس کانفرنس کو سجایا۔ سن لیجئے تھوڑی دیر محبت اور خلوص کے دائرے میں بیٹھ کر ایک حدیث آپ حضرات سماعت کریں، اور ماشاءاللہ لمرا ایجنسی کا کیمرہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ یہ آج نیٹ کا دور ہے، نہ تو کہاں ہم کہاں آپ، کون کسی کا پہچانتا۔ نیٹ کے ذریعے لوگ بڑی بڑی دور کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دائرہ محبت تک ان لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے نوشاد بھائی جو لمرا ایجنسی کے ذمہ دار ہیں، کافی محنت سے اس چینل کو چلا رہے ہیں، اور پورے ہندوستان بھر میں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پورے ہندوستان کے جو نایاب چہرے ہیں علماء کے، انہیں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ سنیے محبت کے ساتھ ایک حدیث سنیں آپ حضرات۔ ایک کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ۔ کوئی ہارڈ جملوں میں تقریر کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، اور اہل اسٹیج کو سمجھانے کے لیے میں آیا بھی نہیں ہوں۔ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ بڑی بڑی حدیثیں میں پڑھوں، ہارڈ جملے استعمال کروں، بھاری الفاظ استعمال کروں، آپ کے سروں سے اتر جائیں، آپ کو کچھ نہ ملے، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سیدھے سادے جملے سلیس زبان سے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا میں، تاکہ ایک ایک بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ بولنے میں پٹرول لگ رہی آ گیا؟ بول دیجئے تو، اگر کوئی خرچہ نہیں آ رہا۔ محبت سے مسکرا کے بولیں یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ ہاں ایسے بیٹھیے نا محبت کے دائرے میں، ایسا تھوڑی کہ 40ویں میں تھوڑی بیٹھے ہیں آپ لوگ۔ نبی کے میلاد کی محفل ہے، سن لیجئے تھوڑی دیر تاکہ مزہ آئے، بہاریں آئیں یار، آمنہ کے چاند کا ذکر ہو اور پھر چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، حسنین کے نانا کا ذکر ہو اور ہمارا چہرہ نیپال کے بٹوے کی طرح بنا رہے۔ میں سمجھتا ہوں یار ہو ہی نہیں سکتا۔ زہرا کے بابا کا ذکر ہو رہا، چہرے کھل جانے چاہیے۔ محبت سے بولیں، پھر بولیں سبحان اللہ۔ سنیں حدیث، سنیں آپ حضرات۔ کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ۔ کیا نام ہے؟ بولو جلدی۔ خصائص کبریٰ، لکھ لینا۔ اس کے رائٹر، اس کے مصنف، اس کے لیکھک کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جلد نمبر اول میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، رأیتک فی المہدی تناجی القمر وتشیر الی باصبعک فحیث اشارت الی ما لا قال انی کنت احدثہ ویحدثنی۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے نام پہ تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔ میں اس کا ٹرانسلیشن کیے دیتا ہوں، میں اس کا ترجمہ اور جو اس کے اندر ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں میں آپ حضرات کو بتائے دیتا ہوں، تاکہ آپ حضرات کی زندگی میں بہار آ جائے۔ سنیں پیار کے ساتھ۔ میرے اور آپ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے سرکار کے چچا کا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا کہ جب نبی کے ذکر کی محفل میں آپ حضرات بیٹھا کریں تو اپنے منہ میں کچھ نہ لیا کریں، کچھ نہ کھایا کریں، ہے نا یار۔ ادب کی محفل ہے، پاکیزہ محفل ہے، اس کا ادب بھی بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اسٹیج کی طرف آؤں اور نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہو اور کوئی نعرہ لگائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی نعت پڑھی جا رہی، وہ پڑھتی رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی تعریف ہو رہی، وہ نہیں رکنی چاہیے۔ تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس بیٹا موبائل بند کر لیجیے، 2 دن کے بعد دیکھ لینا یوٹیوب پہ۔ میرے اور آپ کے نبی کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔ اب بھی نہیں بولیں گے یار، نبی کے بچپن کے نام پہ بولیے محبت سے۔ آقا جی، سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے آپ کا، ہاں اتنا بولیں یار، کچھ تم بولو کچھ میں بولوں تاکہ مزہ آئے، بہاریں آئے نا، تھوڑا اچھا لگے، کوئی دیکھے کہ یار دیوانے نبی کا ذکر سن رہے ہیں، ہے نا۔ سرکار کے چچا حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے۔
میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا, ہاں چچا, ہاں چچا دیکھا ہوگا, ہاں چچا دیکھا ہوگا. سنیے پلیز, محبت کے ساتھ سنیے. اچھا میری جو تقریر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے, دائرہ محبت میں, دائرہ پیار میں, دائرہ خلوص میں, ہے نا, تھوڑا سا سن لیجئے پلیز محبت کے ساتھ. سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا. سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ, میرے آپ کے گھروں میں بچوں کا جنم ہوتا نا, جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا, بولنے کا سلیقہ رکھتا, تو ہم اور آپ اس سے پوچھتے نا کہ بیٹا تیرا بچپن کے یہ حالات تھے, تو ایسا بولتا تھا, تیرے یہ حالات تھے, ہے نا. سرکار کے چچا نے بڑے لاڈ میں پوچھا آقا جی میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا, ہاں چچا دیکھا ہوگا. سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی 40 دن کی عمر ہے. کتنی؟ جلدی بولو. 40 دن کی عمر ہے. آقا آپ اپنے آرام کے بسترے پہ ہیں, بستر استراحت پہ ہیں. آقا جی آپ کی ننھی سی انگلی ہے. پیار کی بات آئی ہے نا, پیار کی بات. آقا سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی آپ کی ننھی سی انگلی ہے, 40 دن کی عمر ہے. بھیا میں آپ کو یہ بتانے لگاؤں کہ 40 دن کے بچے کو شعور ہی کیا ہوتا ہے, مگر قربان جاؤ آمنہ کے چاند کی عظمت پر, قربان جاؤ آمنہ کے چاند کی پاور پر. میرے آقا کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی 40 دن کی عمر ہے, آپ کی ننھی سی انگلی ہے, آرام کے بسترے پر ہیں. آقا آسماں کا چاند ہے, میری نظر ہے. بولیے محبت سے. 40 دن کی عمر ہے, ننھی سی انگلی ہے, آسماں کا چاند ہے, میری نظر ہے. آقا جی میں نے 40 دن کی عمر میں آپ کی انگلی سے آسماں کے چاند کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں چچا دیکھا ہوگا, ہاں چچا دیکھا ہوگا, مگر آپ کا مقصد کیا ہے, آپ پوچھنا کیوں چاہتے ہیں. سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی وہ زمانہ, وہ وقت, وہ حالات, وہ ٹائم آپ کو یاد ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی وہ زمانہ, 40 دن کی عمر ہے, ننھی سی انگلی ہے, آسماں کا چاند ہے, میری نظر ہے, میں نے دیکھا ہے آپ کی ننھی سی انگلی سے آسماں کا چاند ہل رہا ہے, ہل رہا ہے, ہل رہا ہے. آقا وہ زمانہ, وہ ٹائم, وہ حالات آپ کو یاد ہیں؟ اے خیرات پور کے زندہ دل مسلمانوں سنو میرے جملوں کو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے, وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے. بھیا مائک کی آواز تھوڑا پلیز اسے بنا دیجئے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں تقریباً 11 دن جھارکھنڈ بہار بنگال سے ابھی آیا ہوں, میں تھکان میں بہت زیادہ ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا جب 1.5 روپے میں بھینس ملتی تھی. ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, وہ دور تھا پہلا کہ جب 1.5 روپے میں بھینس مل جاتی تھی تو لوگ دودھ پیتے تھے موج سے. اب تو 50,000 کی مل رہی تب بھی نہ پینے کو ملتا ہے نا. تو سمجھ رہے ہیں نا بھیا, میرے سینے میں بھی جان نہیں, ہم بھی مائک کے ذریعے بولنا چاہتے ہیں. اچھا بول رہا, تھوڑا پلیز اچھا بنا دے تو بہت اچھا رہے گا. ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا, سرکار کے چچا عرض کرتے ہیں آقا جی وہ زمانہ, وہ حالات, وہ ٹائم, وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا وہ تو میرے دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے. بولیے یار, بولیے محبت سے, بات کی بات ہے. سرکار کے چچا شزدر رہ گئے, حیرت میں پڑ گئے. میں نے پوچھا کیا تھا؟ آقا نے تو بڑی بات بیان فرمائی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا میں کیا جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا؟ کیا میں جب کی بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا؟ مسلمانوں قربان جاؤ, میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اس وقت بھی لوہے محفوظ پہ. کہاں کہاں؟ پردے کے پیچھے تو نہیں, پردے کی پچھلی بات تو نہیں چلی کبھی, یہاں کی بات ہو نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا چچا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا. اور چچا اور یہیں تک نہیں, یہیں تک نہیں, بلکہ وہ قلم جس میرے امتی کی تقدیر لکھتا تھا, میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو بھی پہچان لیتا تھا.
خیرات پور کے زندہ دل لوگوں، ارد گرد سے آنے والے بھیا، ذرا فیصلہ کرو. حدیث میں نے آپ کو سنائی، ایمانداری سے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. یار جو نبی ماں کے پیٹ میں آرام کرنے کے بعد لوہے محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سن لے، وہ قلم لوہے محفوظ پہ چلنے والا، ارے جس میرے نبی کی امتی کی تقدیر لکھے میرے نبی کی زبان ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے اس امتی کی شکل کو پہچان لوں. بھیا جلسے میں آنے والوں، پیسہ خرچ کرنے والوں، ذرا یہ بتاؤ کہ آقا تمہارے چہرے کو نہیں پہچانیں گے مدینہ منورہ سے؟ بولو 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 یار، ہاتھ اٹھا کر رسپونس ملنا چاہیے. ایمان ہے ہمارا، جس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. ہمارا ایمان ہے کہ آقا گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب آقا کو دکھانے کے لیے جو نبی ماں کے پیٹ میں آرام کرنے کے بعد لوہے محفوظ کے قلم کی چرچراہٹ کو سن لے، وہ قلم جس امتی کی تقدیر لکھے میرے نبی کا فرمان، میں اس کی شکل کو اپنی ماں کے پیٹ سے پہچان لوں. بھیا میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. نبی گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، آقا کو دکھانے کے لیے، آقا کو منانے کے لیے، آقا کو راضی کرنے کے لیے، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، مجھے دکھانے کے لیے، آقا کو دکھانے کے لیے، آقا کو منانے کے لیے، آقا کو راضی کرنے کے لیے. آگے سے پیچھے تک پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ کے سنائیں. اللہم مائک اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بہت بہت اچھے لب و لہجے میں آپ نے نبی کی نعت سنی ہے، بہت میٹھی میٹھی آوازوں میں نبی کی نعت سنی ہے. 2-3 شعر کڑوی آواز کے برداشت کر لو، اگر اچھا لگے تو سن لیں گے. محبت سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں یا رسول اللہ. مسکرانے کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی. بیٹھیے بھیا، بیٹھ جائیے. مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. مسکرانا سنیے توجہ کے ساتھ، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں مسکراؤ. 40ویں میں نہیں بیٹھے ہیں، مسکرا کے نبی کا ذکر سنو. محبت سے بولیں یا رسول اللہ. حضرت عثمان غنی نبی کے یار ایک وادی سے گزر رہے ہیں اپنے دوست و احباب کے ساتھ، وادی سے گزر رہے ہیں. بابو سنیے میری تقریر میں کوئی اچھا یار مجھے افسوس ہے، ایک بات بتاؤ کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہو، تم اپنی باتوں میں لگ رہے ہو، یہ اس سے باتیں کر رہا ہے، یہ اس سے باتیں کر رہا ہے. بھیا میری طرف دیکھیے، ایک بات کا فیصلہ کر لیجئے، یار تمہاری باتیں افضل ہیں کہ آمنہ کے چاند کا ذکر افضل ہے؟ ارے بولو یہ جو آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں اچھی ہیں کہ نبی کی باتیں اچھی ہیں؟ تو یار میں تو نبی کا ذکر سنا رہا ہوں. کوئی باتیں نہ کرے پلیز، چاہے 15 منٹ سننا، مگر محبت سے نبی کا ذکر سنیے، پیار میں سنیے، جھوم کے سنیے. ادھر ادھر مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے، مزہ آئے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خلیفہ ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں، اپنے دوست و احباب کے سے وادی سے گزر رہے ہیں. اچانک ایک مقام پہ کھڑے ہو کے مسکرانا شروع، بالکل اچانک ایک مقام پہ کھڑے ہو کے مسکرانا شروع. دوستوں نے پوچھا یار عثمان کوئی مسکرانے کا معاملہ ہے تو ہے نہیں، مسکرانے کی کوئی بات تو ہے نہیں، مسکرا کیوں رہے ہو؟ جواب سنو مسلمانوں. حضرت عثمان غنی نبی کے یار کہتے ہیں ارے مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی مسکرانے کی بات ہے یا نہیں ہے. ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ اس وادی سے گزر رہا تھا، اس مقام پہ ارے کھڑے ہو کے میرے آقا مسکرائے تھے. میں تو اپنے آقا کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. محبت سے مسکرا کے بولو یا رسول اللہ. میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، اگر اچھے لگے تو دعاؤں سے نوازے. محبت سے بولیں یا رسول اللہ. روئے بد رو دجا ارے دیکھتے رہ گئے، ارے روئے بد رو دجا ارے دیکھتے رہ گئے، کہ روئے بد رو دجا ارے دیکھتے رہ گئے، ارے چہرائے مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے، ارے چہرائے مصطفیٰ. بولے محبت سے. اچھا نوازش کرم. اچھا یہ بتائیے کہ آقا کے مکھڑے کو دیکھنا نہیں چاہتے کیا؟ ارے بولو یار، آقا کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تو میرے ساتھ بولو ارے چہرائے مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. پیار میں آواز
آواز آنی چاہیے. ارے چہرہ مصطفیٰ رات کے 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہے. اگر آمنہ کے چاند کو پیار آ گیا تو اسی رات میں آقا کا دیدار ہو جائے گا. ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. ارے چہرہ مصطفیٰ بولیے بھولیے مت. ارے دیکھتے رہ گئے. اور سنیں محبت کی بات. ارے چاند دو ہو گیا جو ہی انگلے اٹھے. اپنوں نے بھی دیکھا بیگانوں نے بھی دیکھا, نبی کو گالیاں دینے والوں نے بھی دیکھا, کریم آقا سے پیار کرنے والوں نے بھی دیکھا. ارے چاند دو ہو گیا ارے جو ہی انگلے اٹھے. ارے چاند دو ہو گیا ارے جو ہے انگلے اٹھے. کہ چاند دو ہو گیا ارے جو ہی انگلی اٹھی. ارے دشمن مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. ارے دشمن مصطفیٰ بولیے بولیے بولیے. ارے دشمن مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. پھر آواز آنی چاہیے. ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. انہیں نہ دیکھیے آپ, مجھے دیکھیے. یہ تو ہوتا رہتا. محبت سے بولیے آپ. باجی تو یہ دیکھتا اگر 10 روپے کسی نے مولوی کو دے دے تو گھور کے دیکھتا ہے مالدار نہ ہو جائے مولوی. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. اچھا شعر سمجھنے کی صلاحیت اگر رکھتے ہو تو سن لیجئے, محبت سے سنیے. دیکھیے ایک بات اور بھی کہتا ہوں میں, علماء سے پیار کیجئے, زیادہ سے زیادہ نوازیے. ان کی تنخواہ 10,000 روپیہ مت رکھیے, بغلے 20 سے اوپر کر دیجئے اس دور میں, ہے نا. وجہ یہ ہے کہ کچھ تو مولوی کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے مجھے, اگر کسی مولوی کا, کسی مفتی کا, کسی عالم کا کوئی فعل اپنا غلط ہے تو اس کا فعل غلط ہے, مگر بھیا ایک بات تو بتاؤ, اس کے سینے میں جو حدیث و قرآن کا علم ہے, کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ بولو یار, فیصلہ تم کرو آج. اگر میرا اپنا کوئی ذاتی فعل غلط ہے, مولانا ارشد کا کوئی ذاتی فعل غلط ہے, کوئی ان کا کام غلط ہے, مگر یار جو ان کے سینے میں حدیث و قرآن کا علم ہے نا, جو حدیث و قرآن کا ذخیرہ ہے, قسم خدا کی وہ غلط نہیں ہو سکتا. بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, عمل کا داد و مدار نیت پہ. تو بھیا تم تو اچھی نیت سے دیکھو نا. اگر مولوی گڑبڑ کرے گا تو اپنی قبر میں بھگتے گا, نہ جا کے اپنی قبر میں دیکھا جائے گا. اس مولوی کی قبر میں تم نہیں جاؤ گے, مگر آپ لوگ اس کی برائی کر کر کے گناہ میں مت پہنچو, ہے نا. بچو, پیار کرو علماء سے, محبت کرو. جب علماء سے دور ہو جاؤ گے سمجھ لو لوگ تمہیں حقارت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے. آج حالت یہ ہے کہ کچھ پوچھیے مت, حالت یہ ہے کہ کچھ پوچھیے مت. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا ہنگری ایکسپریس میں, ایک پنڈت جی سے ملاقات ہے. قسم خدا کے اسٹیج پہ جھوٹی بات بیان نہیں کر رہا ہوں, ابھی کی بات ہے. تو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے, بولے مولانا کتنی تنخواہ ملا آپ کو, کیا مطلب میری تنخواہ سے؟ بولے بتائیے موٹا کام کیجیے. مطلب موٹا کیا داڑھی والوں کو آتنکواد بتایا جاتا ہے. قاری سہیل آپ تو ساتھ میں تھے میرے, ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں موٹا کام کیجیے. مطلب موٹا کیا ہوتا ہے, اشارہ دوسری طرف تھا. بولے چھوٹا نہیں, بولا کام بگاڑیے کچھ, 40 کروڑ کا معاملہ بن جائے گا. 40 کروڑ کا مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آتنکواد پھیلائیے, کوئی گڑبڑ کیجیے, گھوٹالہ کیجیے. ارے اللہ اکبر, نبی کا غلام آتنکواد نہیں ہوتا ہے. نبی کا غلام تو نبی کا غلام ہوتا ہے, امن چاہتا ہے, چین چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, پیار چاہتا ہے. جب میں نے اسے سمجھایا پنڈت جی کو تو وہ حیرت میں پڑ گیا. مطلب تم نے جانتے نبی کے غلام کیسے ہوتے ہیں, نبی کے وفادار کیسے ہوتے ہیں. وہ تو دھبا ہیں مذہب اسلام کے نام پر جو آتنکواد پھیلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہی نا. تو حالت یہ ہے مسلمانوں, علماء سے پیار کیجیے, انہیں زیادہ سے زیادہ نوازیے. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ.
پھر اسی دائرے میں میرے محبت کے ساتھ پڑھیے، ارے چہرائے مصطفیٰ ارے دیکھتے، آواز آنی چاہیے پیار کے ساتھ، ارے چہرائے مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے، اوج سدرا پہ پہنچے ارے جبریل امین، معراج کی رات ہے، جبریل میرے نبی کے ساتھ ہے، مگر اس سے پہلی ایک بڑی پیاری سی سونی سی بات ہے، حضرت جبریل کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آمنہ کے چاند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے مسلمانوں، میرے کریم آقا نے بڑے لاڈ میں پوچھا، جبریل پردے ہٹا دے، محبت سے ہمارے سامنے آ جا، اپنی اصلی صورت ہمیں دکھا دے، اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے مجھے 600 پر عطا کی ہیں، 600 پر عطا کی ہیں، آقا جی اگر میں نے اپنے پروں کو کھول دیا، اپنے پروں کو پھیلا دیا، پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ توجہ ہے؟ پوری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ارے جبریل اصلی صورت دکھا دے، اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ کیا کہا؟ جلدی بولو۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ آ گئی وہ رات، 27 رجب کی رات ہے، معراج کی رات ہے، جبریل میرے نبی کے ساتھ ہے، مقام سدرہ پہ پہنچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کریم آقا کے ساتھ میں جبریل ہے، مقام سدرہ پہ پہنچے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل وعدہ پورا کرو۔ بولیے بولیے محبت سے، وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ حضرت جبریل محبت سے آقا کریم کے سامنے آ جاتے ہیں، اپنے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، اصلی صورت میں کریم آقا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے 600 پروں کو ہٹا دیا، نورانی پروں کو دکھا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے، آمنہ کے چاند نے حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا، اصلی حالت میں دیکھا، میرے آقا مسکرائے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں دیکھ لیا، اب آپ اپنی اصلی مکھڑا ہمیں دکھا دیجئے، اصلی چہرہ ہمیں دکھا دیجئے۔ میرے آقا کا جواب سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، ہم نے تجھ سے دنیا میں کہا تھا اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جا، اصلی صورت میں ہمارے سامنے آ جا، تو جبریل تم نے کہا تھا آقا اللہ کریم نے 600 پر مجھے عطا کیے ہیں، اگر روئے زمین پر اپنے پروں کو پھیلا دوں پوری زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ یا رسول اللہ، سدرہ پہ آنا ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل تو نے کہا تھا سدرہ پہ آنا ہوگا، آج ہم سدرہ پہ آ گئے، آج ہم سدرہ پہ آ گئے، سدرہ پہ آ گئے، سدرہ پہ آ گئے، ہم نے آ کے تجھے دیکھ لیا، تجھے دیکھ لیا، اب تو کہتا ہے کہ ہمیں اصلی صورت دکھا دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اب اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے 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 آنا ہوگا۔ حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نا 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 نا، آقا جی اگر بال کے برابر بھی سرک گیا تو میرے نورانی پر جل جائیں، نورانی پر جل جائیں گے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ارے جہاں تمام فرشتوں کا سردار، نوریوں کا بادشاہ، نوریوں کے سردار کی طاقت نے جواب دے دیا، حضرت جبریل علیہ السلام کی ہمت نے دم توڑ دیا، وہاں سے آگے آگے آمنہ کے چاند کا گزر ہوتا ہے۔ شاعر بڑے پیار میں کہتا، او جیسے راہ پہ پہنچے ارے جبریل آمین، کہ اوج سدرہ پہ پہنچے ارے جبریل آمین، ارے رفعت مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے،
ارے رفعت مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. پھر پیار میں بولو ارے چہرہ مصطفیٰ. بولیے بولیے محبت سے ارے چہرہ مصطفیٰ ارے دیکھتے رہ گئے. آؤ شہر مدینہ کی بات کرتے ہیں, آقا کے گاؤں کی بات کرتے ہیں, حسنین کے نانا کے گاؤں کی بات کرتے ہیں. بڑا پیارا ہے مدینہ, بڑا شہر مدینہ بڑا نرالا ہے. میرے کریم آقا کی بستی ہے, شہر مدینہ ہے. آقا سے پیار کرنے والی ایک ضعیفہ ہے, آقا سے پیار کرنے والی ایک بوڑھی عورت ہے. ایک دن روتے روتے بارگاہ نبی میں آ گئی, مسجد نبوی کے گیٹ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. مسجد نبوی کے گیٹ کو تکنا شروع کر دیا. نظر جمی ہے, نظر جمی ہے مسجد نبوی کے گیٹ کی طرف. آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے, دل میں کسی کا پیار ہے, دل میں کسی کا درد ہے. سامنے مسجد نبوی کا گیٹ ہے, آنے کا کسی کا انتظار ہے, آنے کا کسی کا انتظار ہے, دل میں کسی کا پیار ہے, آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, چند لمحات گزرنے کے بعد سامنے سے ایک مہجبی آ گیا. نہیں سمجھے؟ سامنے سے ایک مہجبی آ گیا, سامنے سے ایک مہجبی آ گیا, گورا گورا چہرے والا. بولو بولو بولو. سامنے سے ایک مہجبی آ گیا, گورا گورا چہرے والا آ گیا, کالی کالی زلفوں. تھوڑا رسپونس ملنا چاہیے نا, بولیے یار محبت سے. کالی کالی زلفوں والا آ گیا, کوئی اور نہیں آمنہ کا چاند آ گیا. میرے کریم آقا تشریف لے آئے, زارو قطار رو رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے بوڑھی عورت یہ بتا تجھے کس نے رلایا, تو کیوں رو رہی ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, تیرے رونے کا سبب کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کی بات دیکھیے بھیا بھیا معذرت کے ساتھ میری طرف دیکھیں, ادھر مت دیکھیں آپ. زارو قطار رو رہی ہے, مسجد نبوی کے گیٹ کو تک رہی ہے. آقا تشریف لے آئے, آمنہ کا چاند آ گیا, حسنین کے نانا آ گئے. میرے کریم آقا نے پوچھا, اے بوڑھی عورت یہ بتا تجھے کس نے رلایا, تو کیوں رو رہی ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, آقا جی میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, میں آپ کے گیت گاتی ہوں, میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں. آقا جی میں نے قبیلے کو چھوڑ دیا, ناتا توڑ دیا, رشتہ سب سے توڑ دیا, آپ کے پیار سے رشتہ. اب بھی نہیں سمجھے نا, بولو بولو بولو. بڑھیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, آقا جی میں نے قبیلے کو چھوڑ دیا, سب سے رشتہ توڑ دیا, سب سے ناتا توڑ دیا. آقا میں نے آپ کے دامن سے رشتہ جوڑ لیا. آقا جی میں نے سب کو چھوڑا, سب کو ٹھکرا دیا, قبیلے کو چھوڑ دیا. آقا جی میں آپ کے گیت گاتی ہوں, آپ سے پیار کرتی ہوں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, اے بڑھیا یہ بتا رو کیوں رہی ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, آقا جی میرا ایک لال تھا, توجہ ہے, میرا ایک لال تھا, میرا ایک بیٹا تھا, صبح صبح انتقال کر گیا, صبح صبح موت آ گئی, صبح صبح دنیا سے چلا گیا. سارے قبیلے والے آ گئے, سارے خاندان والے آ گئے, سارے کے سارے مخالف آ گئے, سارے کے سارے آپ کو گالیاں دینے والے آ گئے, آپ کو برا بھلا کہنے والے آ گئے. آقا سارے کے سارے میرے گھر پہ آ کے بولے, او بڑھیا, توجہ ہے, سارا قبیلہ آ کے بولا, او بڑھیا محمد کے گیت گاتی ہے نا, محمد کا کلمہ پڑھتی ہے نا, دیکھ ہمارے بتوں نے, ہمارے خداؤں نے تیرے بیٹے کی زندگی کو ختم کر دیا, ہمارے بتوں نے تیرے بیٹے کی زندگی کو چھین لیا. آقا جی ان کے تانوں نے میرا دل چلنی چلنی کر دیا. آقا جی میں پریشان ہوں, بے حال ہوں. آقا جی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں, تانا دیا ہے, تانا دیا ہے. آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. میرے کریم آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. ہاتھ اٹھا کے بولو یار محبت سے,
अरे यार इतनी प्यारी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जब मैं जुमला पूरा करूंगा कसम खुदा की नारे लगेंगे, मजमे से खड़े हो जाएंगे आप लोग। सुनो प्यार की बात। देखो ना लोग कुछ भी कह देते हैं, इधर की उधर की बातें करते हैं, आमना के चांद को ये नहीं है ये नहीं है। मैं कहता हूँ वे कौन कहता भटियो, आमना के चांद को पावर नहीं है। सुनो 2 नंबर सुनो, करीम आका को अल्लाह करीम ने मुख्तार बनाकर भेजा है, मालिक बनाकर भेजा है। मेरा दिल कहता है दुनिया रसूले पाक की, अरे उक़बा रसूल का, और ये सारी कायनात है अज सदका रसूल, ये सारी कायनात है अज सदका रसूल का। मेरे करीम आका की बारगाह में शिकायत कर रही है, आका जी फला फला ने ताने दिए हैं, ये कहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, आमना के चांद की जबान खुल गई। आका ने इरशाद फरमाया, ओ बुढ़िया ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। बस इतना सुनना था, बुढ़िया के लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई। एक बात तो बताओ भैया, अरे जिसका लाल चला गया हो, जवान बेटा मर गया हो, उस माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है क्या? मगर नहीं मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली है। मालूम है ना, आका ने पूछ लिया है कि तमन्ना क्या है, बुढ़िया को मालूम है पूरा ही होना है, पूरा ही होना। मौलाना अरशद साहब तवज्जो चाहूंगा। करीम आका ने इरशाद फरमाया, ओ बुढ़िया ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है। अर्ज करती आका, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे दिल की तमन्ना बताना, तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, दोबारा मिल जाए। ओ मुसलमानों, खैरातपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो मेरे जुमलों को। अदीदान मिल्लत इस्लामिया करीम आका ने इरशाद फरमाया, ओ बुढ़िया ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है। नहीं बोलोगे? तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है, लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे, बुढ़िया आगे आगे जाने कायनात पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, अपने मकान पे पहुंचने के बाद आका की तरफ इशारा किया, आका जी मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है, लाश इधर है। आका ने अपने नबूवत वाले नाजुक 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 नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। समझे है? मोहब्बत से यार उछल के बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की सारा कबीला आ गया, सारा खानदान आ गया, सारे के सारे आ गए, आके देख रहे हैं, आके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अरे मोहम्मद का चांद आ गया है। बुढ़िया जिसका कलमा पढ़ती है वो मोहम्मद आ गया है। उनके दिल में कुछ और सोच थी, वो कुछ और सोच रहे थे, मगर उन्हें मालूम नहीं है अल्लाह का लाडला आखिरी पैगंबर आ गया है, मालिक मुख्तार नबी बुढ़िया के घर आ गया है। ए मुसलमानों, प्यार से मेरे जुमले सुनो। करीम आका ने, ज़हरा के बाबा ने हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।